الحمدللہ میرے دن کی جو شروعات ہے نا وہ ان کتابوں سے ہوتی ہے، اور ان کتابوں کے اندر جو ہے صبح شام کے اذکار ہیں اور بہت ساری قرآنی صورتیں ہیں، جس میں سے جو ہے نا میں سب سے پہلے یعنی کہ یاسین پڑھتی ہوں۔ اور یاسین جو ہے نا یعنی کہ آپ سچے دل سے اور جس بھی نیت سے پڑھیں، جو بھی آپ کے دل کے اندر چیز ہے، بات ہے، اللہ پاک جو ہے وہ اسے ضرور سنتا ہے اور پورا کرتا ہے، اور ہر چیز کے لیے جو ہے نا وہ آپ کی آسانی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جب میری یہ صورتیں وغیرہ اور دعائیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر میری جو ترتیب چلتی ہے وہ دن کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ میں جو ہے یعنی کہ اگر فجر کے وقت اٹھی ہوں اور فجر کے وقت میں نے تہجد کو جو ہے وہ مطلب مس نہیں کرنا، اس سے پہلے جو ہے میں اپنی تہجد جو ہے وہ پڑھ لیتی ہوں، اور پھر جو ہے میں نماز کا انتظار کرتی ہوں۔ یعنی کہ آج کل جو ہے 4:30 پہ فجر کا ٹائم 4:31 پہ اس طرح سے داخل ہو رہا ہے، تو بس فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا مجھے اگر جس طرح سے اگر ٹائم ہوتا ہے میں بیٹھ جاتی ہوں، ہلکی سی جو ہے روشنی کمرے میں کر لیتی ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہے نا میرے ہسبینڈ جب نماز پڑھ کر لیٹتے ہیں یا بچے وغیرہ سب نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کی تھوڑی دیر میں انتظار کرتی ہوں کہ یہ لوگ سو جائیں، پھر میں ہلکی سی جو ہے لائٹ کھولتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نا میں اپنی سورہ بقرہ، جس کا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی، میں وہ جو ہے نا پوری کرتی ہوں۔ اور اگر اس وقت جو ہے میری پوری ہو جاتی ہے تو پھر دن میں مطلب 2-3 اگر اس کی جو ہے وہ رکوع وغیرہ رہ گئے یا جو ہے آدھی بھی رہ گئی ہے نا، تو وہ میری کوشش ہوتی ہے پورے دن میں اس کو پورا کر لوں۔ اور ساتھ میں جو ہے اگر میں تہجد سے پہلے ہی جاگ رہی ہوں اور تہجد میں نے پڑھ لی، اور تہجد کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ میری نماز میں مطلب ابھی آدھا پونا گھنٹہ ہے، تو میں اس وقت بھی جو ہے نا سورہ بقرہ شروع کر دیتی ہوں۔ اور سورہ بقرہ کی جو ہے میں آپ کو بہت 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 فائدے ہیں، جتنے میں آپ کو بتاؤں نا وہ فائدے جو ہے وہ کم ہوں گے، اور اس کی اتنی برکات ہیں، اتنی جو ہے نا اس کی جو ہے وہ پڑھنے والے کے اوپر اللہ پاک کی رحمت اور فضل اور کرم ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، مشکل سے مشکل بھی چیز ہے نا وہ آسان ہوتی چلی جاتی ہے، آپ کا پورا دن جو ہے وہ آپ کے مطلب مطابق گزرے گا، بہت اچھے جو ہے آپ کے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے، جو ٹینشن جو پریشانی ہے نا وہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور سورہ بقرہ جو ہے نا پڑھنا لوگوں کو مشکل لگتا ہے، پہلے پہل جب میں نے بھی شروع کری تھی نا مجھے بھی بہت ڈیفیکلٹ لگتی تھی، پر یقین مانیں جب آپ اسے پڑھیں گے نا اور ایک اپنی ترتیب اور ایک روٹین میں لے آئیں گے، تو آپ کو جو ہے نا سورہ بقرہ بہت زیادہ مطلب ایک سہولت اور ایک عام سی مطلب جو ہے وہ ایسی لگے گی کہ مطلب اس کو پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ کہ جیسے ابھی میں نے یاسین پڑھی ہے، 5 سے 10 منٹ میں میری یاسین جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ زبان پہ جو ہے نا آپ کے وہ حروف چڑھ جاتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کا بھی ایسے ہی ہے، کوشش کریں جب آپ تہجد کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد جو ہے پڑھیں، اور نماز اگر آپ پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد مطلب نیند کی تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ہمارے جب پیپرز وغیرہ ہوتے تھے یا بچوں کے ہمارے ایگزامز ہو رہے ہیں، پیپرز ہو رہے ہیں، تو بچے کیا کرتے ہیں، بچے جگائی کرتے ہیں، مطلب جاگتے ہیں نا اور اس چیز کو پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سے ہے، پھر اس کا پھل جو ہے وہ ملتا ہے، انہیں صلہ ملتا ہے پڑھائی کا۔ تو بس یہاں پر بھی جو ہے نا کچھ ایسے ہی ہے کہ ہم جو ہے اگر سورہ بقرہ کو پڑھیں گے اور اپنی نیند کی قربانی دیں گے، لیکن نیند جو ہے نا وہ دن میں آپ کی کسی بھی وقت ہو جائے گی، 8 سے 10 بجے کا بھی ٹائم ایسا ہوتا ہے اگر آپ کے ہسبینڈ لیٹ آفس جاتے ہیں اور آپ کے یہاں اتنی جلدی صبح اٹھنے کی روٹین نہیں ہے، کیونکہ آج کل بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے، تو آپ آرام سے جو ہے نا سورہ بقرہ کو پڑھ کر اور پھر جو ہے وہ 1-1.5 گھنٹے کی نیند کر سکتی ہیں، اس کے بعد اپنے ناشتے وغیرہ کے لیے آپ اٹھ جائیں۔ تو ہر کسی کی جو ہے وہ الگ ترتیب ہوتی ہے، پر آپ کو اس ترتیب کے اندر جو ہے نا جو آپ کی سورہ بقرہ پڑھنے کی عادت ہے اس کو جو ہے لے کر آنا ہے، اس کو جو ہے نا شروع کرنا ہے، آہستہ آہستہ سے کر کے شروع کریں۔ اور فجر کے بعد اگر آپ سے تھوڑی سی پڑھی جا رہی ہے اور آدھی بھی آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو میں کہتی ہوں بہت ہے، تو تھوڑی سی جو ہے اگر رہ گئی تو آپ دن میں جو ہے کسی بھی وقت پڑھ لیں اور ضرور شروع کریں، اس سے جو ہے نا آپ یقین مانیں آپ کی ہر چیز، ہر کام، ہر مشکل، خواہشات، حاجات جو آپ مطلب سوچتے ہیں نا کہ آپ یہ ہو جائے یا یہ ہوگا یا میں چاہتی ہوں یہ چیز ٹھیک ہو، اچھی ہو، مسئلے مسائل ختم ہو، پریشانیاں ختم ہو، جو چیز مطلب آپ سوچتے ہیں نا تو اللہ پاک اس کو جو ہے نا اس کے آپ کے سوچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان چیزوں کو پورا کر دیں گے۔ اور میں نے اس کے اتنے کمالات، اتنے فائدے یعنی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ہر چیز میں سہولت اور ہر چیز میں جو ہے نا میں نے اس کی برکتیں دیکھی ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اس کے پڑھنے سے جو ہے نا اس کو شروع کرنے سے آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، آپ کے گھر کے جو ہے نا مسائل حل ہوں گے، بچوں کی جو ہے کوئی پریشانی ہے، بچوں کے مزاجوں کا مسئلہ ہے، ہسبینڈ سے کوئی پریشانی ہے، مزاج کا مسئلہ ہے ہسبینڈ کے، آپ دیکھیے گا وہ نرم ہوں گے، ان کے مزاج میں نرماہٹ آئے گی، ہر چیز جو ہے نا آپ دیکھیں آپ کے مطابق ہوتی چلی جائے گی، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ کس طرح سے جو ہے ہو رہا ہے۔
میں بھی جو ہے نا جب پڑھ رہی تھی اور ہر چیز جو ہے نا الحمدللہ 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 بہت اچھی، اور مطلب میری مرضی کے مطابق ہی ہوئی، اور جتنا میں نے چاہا نا اللہ پاک نے اس سے اچھا جو ہے سب کچھ کرا۔ تو یہ جو ہے نا میں دو چیزوں کو اس میں جو ہے وہ کریڈٹ دوں گی، اور ساتھ میں نے استغفار کی بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب زبان پہ اپنی شروع کر دیے تھے نا استغفار پڑھنا، اس کو میں نے چھوڑا ہی نہیں۔ استغفار کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فائدے ہیں، اور استغفار جو ہے نا پڑھنے سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، گھریلو مسئلے مسائل ختم ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور استغفار کی برکت سے نا آپ کے پاس اتنا ٹائم جائے گا کہ آپ کے جو ہے نا سارے کام دن بھر کے وہ بھی آسان ہوں گے، اور آپ دیکھیں گی کہ آپ کے پاس جو ہے سورہ بقرہ پڑھنے تک کا جو ہے وہ ٹائم مل رہا ہے۔ میں خود اتنا حیران ہوتی تھی، میں یہ سوچتی تھی کہ میرے پاس ٹائم کہاں سے آ رہا ہے، یعنی کہ آپ ٹھانیں گی، آپ سوچیں گی، آپ ارادہ کریں گی تو ہوگا نا، نیک نیتی سے کریں، سوچیں۔ آپ نے جو ہے نا بس یہ نہیں کرنا کہ ہمت ہوگی تو پڑھوں گی، دیکھا جائے گا تو پڑھوں گی، مطلب ہوگا تو دیکھا جائے گا، پڑھ لیا جائے گا، ہاں میں آج سے جو ہے وہ سوچتی ہوں کہ جو ہے انشاءاللہ پڑھوں گی۔ نہیں، انشاءاللہ آپ نے آج سے ہی جو ہے نا اس کو کھول کر اور وضو کر جو ہے وہ لے کر بیٹھنا ہے آپ نے، کہ بیٹھیں گی تو وہ شروع ہوگی۔ یعنی کہ قرآن جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ ہر جو ہے میں کہتی ہوں مسلمان کو جو ہے نا وہ روز پڑھنا چاہیے، آدھا آدھا رکوع کر کے ہر جو ہے وہ نماز کے بعد شروع کریں، اور سورہ بقرہ کی تو ایسی عادت ڈال لیں کہ آپ اس کو نہ پڑھیں نا تو آپ کو سکون اور چین نہ ہے۔ جیسے نماز کو پڑھے بغیر مجھے آرام اور سکون نہیں ملتا، مجھے لگتا ہے کوئی چیز کمی ہے، کوئی خالی خالی کچھ ہے۔ تو اسی طرح سورہ بقرہ کو جو ہے نا اگر پڑھنا شروع کر دیں تو آپ خود اس کے معجزات دیکھیں گے، اور خود جو ہے نا اس کے آپ فائدے دیکھیں گے۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ جو ہے نا مطلب میں نے بہت شروع سے جو ہے وہ پہلے سے پڑھنا کیوں نہیں شروع کری، ابھی میں نے چند 2-3 مہینے ہی جو ہے میں نے اس کو پہلے پڑھنا اسٹارٹ کرا، اور اس کے جو ہے نا جو برکتیں اور اس کی جو ہے نا جو چیزیں مجھے مطلب نظر آئی ہیں، اور اس کی جو ہے جو میں نے اس کی خصوصیتیں مطلب پائی ہیں نا اس کو پڑھنے کی، اس کا یعنی کہ پڑھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ٹائم یعنی کہ 1.5 سے 2 سے 2.5 گھنٹے جب آپ شروعات کریں گی نا تو آپ کے مطلب لگیں گے۔ تو ہم موویز دیکھنے میں، موبائل اسکرول کرنے میں ہم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، 1.5 2 گھنٹے ہم موبائل اسکرول کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ ہم اپنی کوئی پسند کی مووی، اب تو میں تو خیر موویز وغیرہ نہیں دیکھتی، ڈرامز بھی نہیں دیکھتی، پر کبھی دیکھتے تھے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ موویز دیکھنے میں 2.5 3 گھنٹے چلے جاتے تھے۔ تو کیا ہم اللہ کے لیے اتنا سا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ اور ہم جب اتنا ٹائم نکالیں گے نا اس اپنے دن میں سے تو اللہ اس دن کے اندر اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اور اتنی جو ہے نا ہماری ہر چیز میں آسانی پیدا کر دے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی، رزق کی جو ہے تنگی ہے، گھریلو مسئلے مسائل ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اولاد کے لیے آپ چاہتے ہیں پڑھنا، بچوں کے جو ہے مزاج کے لیے چاہتے ہیں، پیسے کے لیے چاہتے ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، آپ ایک بار میں کہتی ہوں اس کو اپنی عادت میں لے کر تو آئیں، اور استغفار کی جو ہے وہ کثرت ساتھ میں کریں۔ استغفار آپ شروع کریں گے نا ساتھ میں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے نا آپ کے دل کے اندر ہر چیز کی جو ہے نا وہ گنجائش نکلتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کا دل جو ہے نا وہ ان چیزوں کی طرف آمادہ ہو رہا ہے۔ تو بس یہ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ بقرہ جو ہے نا پڑھنے کے بعد میں نے اتنے جو ہے نا اپنے گھر کے اندر خود ہی خود چینجنگ دیکھی، میں نے اپنی جو چیزیں میں سوچتی تھی، میں چاہتی تھی، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اپنی خواہشات، اپنی جو ہے ہم چیزوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی برکت سے ہی ہوئی ہے، دعاؤں سے ہوئی ہے۔ اللہ پاک دعاؤں میں آپ کی اثر ڈال دیتا ہے، آپ کو جو ہے نا اللہ اپنی طرف جب لے کر آتا ہے نا تو کوئی ہنٹ یا کوئی چیز جو ہے وہ ملتی ہے، کوئی انڈیکیشن ملتی ہے، تو اس جو ہے نا ہنٹ کو، انڈیکیشن کو جانے نہ دیں، ضرور جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، اور کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے کر کے آپ نے پورا کرنا ہے۔ آپ یہ ایک دن میں کہتی ہوں ختم نہیں ہو رہی نا، آپ دوسرے دن پہ جو ہے وہ اس کو لگا دیں، پر کوشش کریں اس کو ختم کریں، اور جب آپ شروع کریں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ نہیں میں نے جو ہے نا وہ اس کو ایک ہی دن میں کوشش کر کے ختم کرنی ہے، پھر 1.5 سے پونے 2 گھنٹہ کہیں نہیں گیا، آپ کی جو ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ اور استغفار جو ہے آپ پڑھتے رہیں، استغفار کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اپنی زبان پہ اس کا ورد رکھیں، اس کو اتنا پڑھیں کہ آپ جو ہے نا سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے صرف استغفار کریں۔ استغفار رد بلا ہے، استغفار سے بیماریوں کی جو ہے نا وہ نجات ہے، استغفار جو ہے رزق کی تنگی جو ہے اس کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کرتا ہے، اللہ جو ہے نا گھر کے اندر برکتیں رحمتیں لے کر آتا ہے، جس قسم کی پریشانی ہوگی نا وہ استغفار پڑھنے سے ختم ہوگی۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو روحانیت بھی ملے، اللہ کا قرب ملے، اللہ کے قریب ہوں، رزق میں تنگی نہ ہونا، تو آج سے ہی جو ہے وہ یہ عمل شروع کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جس نے استغفار کو پکڑ لی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو ہر تنگی سے جو ہے وہ نجات دے دی، اللہ ہر فکر سے جو ہے کشادگی دیتا ہے،
اور رزق کے دروازے آپ کے ایسے کھلیں گے، ایسے جو ہے نا آپ کو رزق ملے گا کہ جہاں سے جو ہے وہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ پاک آپ کو جو ہے نا وہاں سے رزق دے گا۔ یعنی کہ اللہ جو ہے نا اپنے بندوں کی مدد، اور اللہ جو ہے نا ان کی پکار اس وقت تک جو ہے وہ سنتا ہے جب وہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتے، جب کر رہے ہوتے ہیں تو اور سچے دل سے کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے جو ہے پڑھ رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کو ذاکرین جو ہے نا ذکر کرنے والے وہ بہت پسند ہے۔ یعنی کہ ایک چھوٹی سی آپ کو حدیث بتاتی ہوں کہ ذکر کرنے والی کی مثال جو ہے نا وہ زندہ کی سی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ ہے اللہ، یہ آپ سوچیں تو دیکھیں تو کہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ذکر کر رہا ہے وہ زندوں میں شمار ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، ہم ایک استغفار ہی جو ہے بس پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم دل سے جو ہے کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کتنی کتنی چھوٹی چھوٹی سی یہ چیزیں ہیں، ہم دل سے ایک کلمہ ہی پڑھ لیں تو اللہ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تو ہم سے راضی مطلب ہے ہی ہے، بے شک اللہ جو ہے وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمارے اندر جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ کمی ہے، تو اللہ پاک جو ہے نا قابل یقین اور ایمان کے ساتھ جو ہے نا ہمیں پڑھنے والا بنا دے، اور ہمارا یقین ایسا کر دے کہ ہم جو اللہ سے مانگیں گے ہمیں ملے گا، جو ہماری سوچ ہوگی اللہ وہ دیں گے۔ تو اللہ تو جو ہے ہماری سوچوں پہ، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جو ہے وہ ہم جو چاہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، اللہ وہ انشاءاللہ ضرور دے گا۔ آپ اللہ سے صحت مانگیں، اللہ صحت دے گا، آپ اولاد مانگیں، اللہ اولاد دے گا۔ دیر ہوتی ہے پر اندھیر نہیں ہے۔ تو بس استغفار کی جو کثرت ہے نا وہ لازمی کریں، اور سورہ بقرہ جو ہے نا اس کو ضرور جو ہے پڑھنا شروع کر دیں، آج سے ہی شروع کریں، تھوڑی تھوڑی کر پڑھیں، ہمت جتنی ہو اتنا کریں، پر کوشش کریں کہ آپ نے جو ہے نا اس کو ایک ہی دن میں پوری کرنی ہے۔ اور ایک دن میں اگر پوری نہیں کر پا رہے تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ اس کو جو ہے آپ 2 دن تک بھی چلا سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ نا آپ کا مزاج بن جائے گا، اور آپ کے مزاج میں جب یہ چیز آ جائے گی نا تو آپ اس کو جو ہے وہ پورا اسی دن جو ہے وہ پھر ختم کریں گے۔ اور سورہ بقرہ کی ایک پیاری بات آپ کو اور بتاؤں کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے نا اس گھر میں شیاطین نہیں آتے، تو جب شیاطین ہی نہیں آئیں گے تو ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے جو ہے نا ہماری حفاظت رہے گی، اور ہمارے گھر میں جو ہے نا آپ دیکھیے گا برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوں گی۔ اور یہاں پر جو ہے نا ایک بات آپ کو چھوٹی سی اور بتا دوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اس کو جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور یہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے نا قرآن اپنے پڑھنے والوں کی جو ہے وہ سفارش کرے گا۔ تو بس یہاں پر جو ہے اب نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، میں عصر کی جو ہے نماز پڑھوں گی۔ تسبیحات جو ہے میں نے الحمدللہ کر لی تھی، ساتھ میں نے وائس اوور کرا، اور باتیں یہ جو ہے ساری کرنے کا اور آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو میں نے مطلب تھوڑا سا کچھ بھی فائدہ حاصل کرا ہے نا وہ آپ لوگوں تک جو ہے پہنچ جائے، اور میرے تمام دیکھنے والے بھی جو ہے نا وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلے آپ کو مشکل لگے گی، پھر اللہ جو ہے نا وہ پڑھنے والوں کے لیے آسانیاں کرتا چلا جاتا ہے، اور ضرور جو ہے نا وہ آپ کو اس کے فائدے اور جو ہے نا معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی جو ہے پریشانیوں کو حل کرے اور مشکلات کو جو ہے نا ختم کرے۔ انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔